ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. سوالات کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی قسم جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر حل کر لیا. اب ہم بات کریں گے ان سوالات کی جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے بلکہ وضاحت کے ساتھ دیں گے. ایسے سوالوں کے لیے ہم حروف استفہام نہیں استعمال کریں گے بلکہ اسماء استفہام استعمال کریں گے. اسماء استفہام یعنی یہ جو اب آپ کے سامنے میں الفاظ دکھوں گا یہ اسماء ہیں. وہ جو دو تھے آ اور حل وہ کیا تھے؟ حروف. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حروف استفہام ہے ایک اسماء استفہام ہے. حروف استفہام ان سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. تو اب اسماء استفہام کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم تینوں زبانوں کو ساتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلیں گے. عربی زبان میں پہلا اسم جو استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ما. اب دیکھیں ایک ما آپ پڑھ چکے ہیں نفی بنانے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک ما آپ نے پڑھا تھا انا کے ساتھ جو استعمال ہوا تھا انما ما کافہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو میں نے آپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ اب آپ آج سے ماں مختلف قسم کے ماں پڑھنے شروع ہو رہے ہیں تو یہ تیسرا ماں آپ کے سامنے آ گیا. یہ ماں استفہامیہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کیا اور اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے وٹ. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ایک جملے کا فارمیٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی تمام اسماء استفہام اور تمام جملوں کے فارمیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا اردو میں پہلے بات کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ What is this? اب دیکھیں دونوں جملوں کا فارمیٹ دیکھ لیں. اردو میں آپ یہ جو کیا کا لفظ ہے یہ شروع میں نہیں لگا رہے. ایسے ہے نا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کیا یہ ہے. اردو میں ایسے نہیں کہتے. جبکہ انگریزی میں دیکھیں آپ وہ جو کوسچن ورڈ ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے. What is this? ایسے ہی ہے نا؟ دونوں فارمیٹ آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو عربی جملے کا جو فارمیٹ ہے وہ انگلش کے جملے کے جیسا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ عربی میں بھی جو کوسچن ورڈ ہے وہ شروع میں آئے. عربی جملے میں کوسچن ورڈ شروع میں آئے گا. اب دیکھیں ہے کی تو عربی نہیں ہے. ہے کہ عربی نہیں ہے. کوسچن ورڈ شروع میں آئے گا جو کہ ماں ہے. اور یہ کہ عربی آپ کو آتی ہے ہاذا. تو آپ کا جملہ بن گیا ما ہاذا. یہ کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاذا کلم. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا میں نے آپ سے پوچھا جی ما ہاذا آپ کیا نام یا آپ کہیں لا. آپ جواب دے رہے ہیں ہاذا کلم. کلیئر ہو گیا جی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ہاذہ ما ہاذہ یہ کیا ہے؟ ہاذہ سبورۃن. ہاذہ سبورۃن. ما ہاذہ ما ہاذہ ہاذہ یدن. اب دیکھیں وہ مذکر مؤنث نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا.
اسم کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس اسم کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح سے معلوم نہ ہو جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک. مختلف چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں جی یا دانش. اب دیکھیں ہم نے چونکہ یا بھی پڑھ لیا کل حرف ندا، تو اس لیے میرے لیے وہ بھی آسانی ہوگی. میں دانش سے پوچھوں گا کہ یا دانش، اے دانش، ما ذالکا، ذالکا کرسی، وہ کرسی ہے. کلیئر ہو گیا؟ فارمیٹ کلیئر ہو گیا؟ ایک سوال اور لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسم کی چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ انگریزی ساتھ دیکھ لیں. What is your name؟ یعنی وہ کویسچن ورڈ انگریزی میں شروع میں آ رہا ہے، اردو میں وہ کویسچن ورڈ شروع میں نہیں آ رہا. عربی میں وہ کویسچن ورڈ جو ہے وہ شروع میں ہی آئے گا. ہے کہ عربی نہیں ہے؟ پیچھے بچا تیرا نام. تیرا نام کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تیرا نام، اور تیرے نام کی عربی کیا ہے؟ اسمو کا. اسمو کا. اسم لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مسموکا. مسموکا یا اخی. پورا جواب دیں. یہ تو ذرا مختصر جواب ہو گیا نا. اب ذرا پورے جملے کی پریکٹس آ جائے آپ کے سامنے. میں نے پوچھا مسموکا یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اسمی ارسلان. کلیئر ہو گیا؟ وہ مسموکا. اسمی طارق. مسموکا اسمی سہیب. یا سہیب مسموہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ مسموہو what is his name. اسمہو حبیب. ٹھیک ہے؟ یا حبیب مسمی. آپ نے کہنا اسمو کا عامر سہیل. جی یا دانش ما دینو کا. میں نے سے پوچھا جی ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دینی. دینی الاسلام. اور پھر یہ یا متکلم کو آگے ملانے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں، زبر دے کر ملاتے ہیں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو وہ جو قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا کہ پوچھا جائے گا ما دینو کا فیقولو، تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله